الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ یہ سورہ الذاریات کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ایان یوم الدین، تم سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کے آنے کا پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں۔ انہیں کہو یوم هم علی النار یفتنون، وہ دن قیامت کا دن ہوگا جس دن تم جہنم کی آگ کے اوپر عذابوں سے دوچار کیے جاؤ گے۔ یہاں فتنہ بمعنی عذاب ہے۔ تم عذاب نار میں ڈالے جاؤ گے، اس دن تمہاری آنکھیں کھلیں گی، اب تمہیں یقین نہیں آتا۔ اس دن تمہیں کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اب اس عذاب کا مزہ چکھو، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ قیامت اور قیامت کے دن کے یہ عذاب جن کی تم جلدی میں چاہتے تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ مشرکین مکہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے لیے طنزیہ انداز میں بڑے عجیب عجیب سوال کرتے تھے۔ کہتے تھے اگر قیامت آنی ہے تو آتی کیوں نہیں، بتاؤ کب آئے گی، لے آ قیامت، جلدی کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے مطابق ان کو جواب دیتے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کا ایک خاص وقت ہے اور وہ وقت طے ہے، تم اس کے اوپر ایمان لاؤ، کیونکہ جو شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا وہ ایمان سے خارج ہے، اس کا باقی ایمان بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایمانیات پوری کی پوری سمجھنی اور اس پہ ایمان رکھنا، اسی انداز میں ایمان رکھنا ضروری ہے جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو الحاصل فرمایا کہ اس دن تمہیں کہا جائے گا
کہ یہ ہے وہ قیامت جس پر تمہارا ایمان نہیں تھا، اب تم نتیجے میں جہنم میں اس آگ میں چلے گئے ہو۔ اور ایمان والے، یقین والے، تقوی والے، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک وہ لوگ تو جو متقی اور پرہیزگار ہیں وہ باغات میں ہوں گے، وہ چشموں میں ہوں گے، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ تو جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا وہ لے رہے ہوں گے، وہ کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، رہنے کی سہولتیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو وہ چاہیں گے اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کیوں یہ ملی ان کو کامیابی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں یہ نیک اعمال کرنے والے تھے، یہ اچھے کام کرنے والے تھے۔ محسنین، نیکی کرنے والے، نیکی میں خشوع خضوع کرنے والے، حد درجہ اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے، ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں ایسا تصور باندھ لینے والے، عبادات کو بجا لاتے ہوئے، یہ نہیں تو یہ بات سمجھنے والے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے ہیں، اور نیکی کو اللہ ہی کے لیے کرنے والے، نیکی سنت کے مطابق کرنے والے، نیکی ہی کی رغبت رکھنے والے، یہ سب تفسیر اور معنی ہیں محسنین کے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، اللہ کے حقوق بجا لانے والے، تو یہ ہیں وہ متقی جنہوں نے دنیا کی زندگی نیکی اور احسان کی بنیاد پر گزاری۔ چند نیکیاں ان کی، چند صفات ان کی اللہ نے یہاں ساتھ ذکر فرما دی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ خوش نصیب تھے کہ رات کو تھوڑا سوتے تھے۔ رات کے معمولات، ایک مسلمان کے رات کے معمولات بہت سارے ہیں، کہ رات وہ چونکہ دن کی مصروفیات اور مشغولیات سے انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ خصوصی حکم اللہ نے اپنے نبی کو بھی دیا اور سب مسلمانوں کو بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دن بھی نیک اعمال اور اللہ کی عبادات اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے میں ہی گزرتا تھا، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ جب تم اپنی ساری مصروفیات سے فارغ ہو جاؤ تو رات کو فرمایا اللہ کی طرف لو لگا لو، اللہ کی طرف رابطہ کر لو۔ تو ایک مسلمان کے لیے رات بہت بڑی غنیمت ہے۔ دن کے وقت انسان ایک تو ذمہ داریاں ہیں، اور پھر دن کے نیک اعمال اور فرائض، وہ بھی معمولات، وہ بھی چلنے پھرنے کے ہیں، تبلیغ کے لیے کوئی جاتا ہے، دیگر نیکی کے کاموں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ، جس میں سفر بھی آ جاتے ہیں، مشقتیں آتی ہیں، پھر محنت مزدوری آتی ہے، اور پھر جو عائلی ذمہ داریاں ہر بندے کے اوپر، ان سب کے حقوق کی بجا آوری آتی ہے۔ رات جب سب کاموں سے تم فارغ ہو گئے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ادا کر دیں، دیگر اللہ کی مخلوق کی معاشرتی ذمہ داریاں تم نے ادا کر دیں، دن کو محنت مزدوری بھی کر لی، دن کے نیک اعمال بھی بجا لائے، رات ہو گئی۔ ایک تو رات کے معمولات میں صبح و شام کے اذکار، پھر مسنون قرات، پھر عام قرآن کی تلاوت، پھر رات کو اللہ کا ذکر، پھر رات کو استغفار کی کثرت، پھر رات کے وقت اللہ سے دعائیں، باوضو سونا، اور رات کے وقت تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا، نماز تہجد کی پابندی، یہ رات کے معمولات ہیں ایک مسلمان کے۔
اور پھر رات کے حصے میں کچھ آرام بھی کرنا، چاہے وقفے وقفے سے ہو چاہے ایک ساتھ ہو۔ آنکھوں کا جسم کا بھی حق ہے، اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں اپنی بیوی کو بھی وقت دینا۔ تو یہ سب رات کے معمولات ہیں، مہمان کو بھی وقت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے انصاف کے ساتھ یہ سب احکام اپنے بندوں کو دیے ہیں۔ تو اللہ کے بندے وہ رات کے یہ سب معمولات ادا کرتے ہیں، ساری رات سو کر نہیں گزارتے۔ رات کو تھوڑا سوتے ہیں، زیادہ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کو عبادت کرتے رہتے ہیں، کبھی نماز، کبھی تلاوت، کبھی ذکر۔ سحری کا وقت ہو جاتا ہے، دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت استغفار کی کثرت کر دیتے ہیں، خوب اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ انسان خطا کار ہے، یہ غلط سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ شاید میں گناہ گار نہیں ہوں۔ کل بنی آدم خطا، آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اے میرے امتیو، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، حالانکہ بڑی آسان ہے، اللہ نے بڑی رعایتیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا تم میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ پوری طرح 100% اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر زندگی گزار سکے۔ وَلَٰكِن سَدِّدُوا، نجات کا نقطہ، اور لیکن تم دل سے سیدھے رہو، دل سے اللہ کے دین کے لیے سیدھے رہو، دل دماغ سے سیدھے رہو، نیتوں کے لحاظ سے سیدھے رہو، عمل کے لحاظ سے اپنی طاقت کے مطابق فرما بردار رہو، باغی نہ بنو، ذہنی طور پر شرارتی نہ بنو، دلی طور پر اللہ کے دین سے بھاگنے والے نہ بنو۔ وَلَٰكِن سَدِّدُوا، پوری شریعت کو اپنا لینا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن عزم تو کر لو، کم از کم نیت سیدھی کر لو، اپنانے کی کوشش کر لو۔ بتقاضا بشریت تم سے کمیاں رہ جائیں گی، غفلتیں ہو جائیں گی، پورے نہیں اتر سکو گے۔ والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، صلہ رحمی کے مسائل، اللہ اکبر، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حلال پاک کمانا، جائز طریقے سے پھر اسے خرچ کرنا، یہ کوئی آسان سا کام ہے؟ جوانی دی ہے، جوانی میں خطا نہ ہو، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، یہ کوئی تھوڑی آزمائش ہے؟ اللہ اکبر، آنکھوں کی آزمائش، کانوں کی آزمائش، زبان کی آزمائش، ہاتھوں کی آزمائش، پاؤں کی آزمائش، یہ کچھ چھوٹے معاملات ہیں؟ لمحہ بے لمحہ ادھر جناب جوش، ادھر جناب شیطان کے حملے، ادھر جناب خواہشات، اور پھر کھلا ماحول معاشرہ، برائی کے اسباب اور دعوت ہر جگہ، برائی کی حمایت ہر طرف سے۔ اس گناہوں کے جنگل میں گناہوں سے بچنا اور متقی اور پارسا بن کر زندگی گزارنا بہت بڑا امتحان ہے۔ وَلَٰكِن سَدِّدُوا، اس کے لیے پرعزم رہو، اس میں اپنی طرف سے 100% سیدھے رہنے کی جد و جہد کرو اور کوشش کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اس خطا پہ نہ چلے جانا، اپنے آپ میں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ہم پاک باز ہیں، ہم نیک ہیں، ہم بڑی نیکی کے رتبے پہ ہیں، ہم فلاں 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 بڑے اچھے کام کرتے ہیں، لہذا ہم تو بڑے اللہ کے مقرب ہو گئے ہیں۔ ڈرو ڈرو، عقل مند وہ ہے جو نیکی کرے اور اللہ سے ڈرے، اور احمق اور بیوقوف وہ ہے جو گناہ کرے اور
چوڑا ہو کر پھرے پھر بھی اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، غفلتیں کرے، حرام کمائے، حرام کھائے، اور حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں ظلم کرے، اور پھر بھی جناب دھڑلے سے پھرے، اور اس کو وہ ٹس سے مس نہ ہو، جھوٹ بھی بولے، وعدہ خلافیاں بھی کرے، لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کرے، اور پھر اپنے آپ کو سمجھے کہ میں تو بڑا نیکوکار ہوں۔ اللہ اکبر، بے شرمی کی انتہا ہے ایسے شخص کے لیے جو اللہ کے دین کی بغاوت میں زندگی گزارتا ہے، بے وقوف ہے پرلے درجے کا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور پھر خوش پش پھرتا ہے، اس کو کچھ اللہ کے عذابوں کا خوف نہیں آتا۔ تو فرمایا جتنے مرضی نیک ہو، شہری کے وقت اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، یا اللہ جو غفلتیں رہ گئی ہیں، نیکیاں نہیں کر پاتے، وہ بھی معاف کر دے، نیکی کرتے ہوئے جو اس نیکی کرنے میں جو کمیاں ہیں یا اللہ وہ بھی معاف کر دے، یا اللہ جو تیری نافرمانیاں کر بیٹھے ہیں وہ بھی معاف کر دے، تیرے حقوق کی ہیں یا اللہ وہ بھی معاف کر دے، یا اللہ تیرے بندوں کے حقوق کی ہیں وہ بھی معاف کر دے، یا اللہ اپنی رحمت سے تو ہمیں معاف کر دے، ہماری معافی کا کوئی طریقہ بنا دے۔ فرمایا اللہ کے بندے سحری کے وقت اپنے اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور سحری کا وقت وہ عظیم وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق، اور اللہ فرماتا ہے کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، مانگے میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے رزق کا طالب، روزی مانگے میں اس کو دے دوں، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، کوئی ہو جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دے دوں۔ تو سحری کے وقت اللہ کے بندے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے لوگوں کا، جو تنگ آ کر مسکین غریب مانگتے ہیں ان کو بھی دو، والمحروم، اور جو تنگ دست ہوتے ہیں تمہیں علم ہوتا ہے وہ مانگتے نہیں ہیں ان کو بھی دو، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور اس زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر یہ ایمان لا سکتے ہیں اور اللہ پر توکل، یقین، بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اپنے نفسوں میں، تمہاری اپنی جانوں میں، تمہارے اپنے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کیا پس تم دیکھتے نہیں ان کو؟ بچپنے سے لے کر، پیدائش سے لے کر بوڑھا ہونے تک انسان کے اندر یہ تغیر، تبدل، انسان وہی ہے، بچپن میں شکل اور ہے، سن شعور کو پہنچا تو اور ہے، اور عمر گزری تو اور کیفیت ہے، بوڑھا ہوا تو اور کیفیت ہے۔ یہ کون تبدیلیاں کر رہا ہے؟ بال سفید ہو رہے ہیں، جسم بودا ہو رہا ہے، یہ کون تبدیلیاں کر رہا ہے؟ وفی انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں کے اندر یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں؟ دیکھو تو صحیح۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور جو بھی تم سے وعدے کیے جاتے ہیں دنیا کے اور آخرت کے، وہ سب آسمانوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہت علو اللہ عرش پہ مستوی ہے، اور اللہ نے اپنے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں، اور تم اللہ سے سوال کرو۔ وابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے ہاں سے رزق تلاش کرو۔ جس چیز کی حاجت ہے، ما فوق الاسباب ہے تو پھر تو ہے ہی اللہ سے مانگنے کا معاملہ۔ اگر ما تحت الاسباب بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم اللہ سے مانگو اور پھر
اس کے بعد تم ان اسباب کو اختیار کرو۔ مطلب پہلے تم اللہ سے دعا کرو، تمہیں لباس چاہیے، نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ مجھے لباس عطا فرما، پھر دکان پہ خریدنے کے لیے جاؤ۔ جوتی چاہیے، یا اللہ مجھے جوتی عطا فرما، پھر جوتی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کمانے ہیں تب، جمع کرنے ہیں تب پیسے لو اور پھر دکان پہ جوتی لینے کے لیے جاؤ۔ اور میں کامل مومن وہ ہے اس کا نمک ختم ہو جائے تو وہ نمک اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اکبر، اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اس کے تہ بند کا ازار بند ٹوٹ جائے، وہ اللہ سے مانگتا ہے، پھر اس کے بعد اسباب کو اختیار کرتا ہے، جہاں سے لینا ہے، جس طرح سے لینا ہے، پھر وہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ ہم مسبب الاسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی سب سے بڑی خطا ہے۔ اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسباب کے پیچھے بھاگتے 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 ہاتھ کچھ آئے نہ آئے، پھر بھی بڑا اللہ مہربان ہے، ضرورتیں پھر بھی پوری کر دیتا ہے، لیکن بے سکونی رہے گی، بے چینی رہے گی، بے برکتی رہے گی، محرومی بھی رہے گی، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے کسی کے طریقہ کار سے تو اس کے لیے مزید آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شفا چاہیے، سب سے پہلے رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، دوائی لینے کے لیے پھر جاؤ۔ رزق چاہیے، سب سے پہلے اللہ سے مانگو، پھر دکان کھولو، پھر کھیتی باڑی پہ جاؤ، پہلے اللہ سے مانگو، پھر اس کے بعد مزدوری پہ نکلو۔ جو چیز چاہیے اللہ سے مانگو، اور جو ما فوق الاسباب آتے ہیں، اولاد کا ملنا اور دیگر بہت بے شمار چیزیں ہیں، صحت ہے، جو ما فوق الاسباب باتیں ہیں ان کا تعلق تو ہے ہی اللہ سے، اور پھر بالخصوص گناہوں کی بخشش، دین کی سمجھ، دین کے اوپر استقامت، اولاد کی اصلاح، بیوی بچوں کی اصلاح، یہ سب سے پہلے کرنے کے کام کیا ہیں؟ رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ مدد فرمائے گا۔ سب کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، بلکہ 2-3 حدیثیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص دعائیں سکھائیں، جب تمہیں کسی سے کوئی کام ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا پڑھو، اور پھر تم اس آدمی کے پاس جاؤ، تمہارے جانے سے پہلے اللہ اس کا دل تمہاری طرف کر دے گا، اور جو تمہیں اس سے کام ہوگا وہ تمہارے ساتھ تعاون کرے گا، تمہارے آگے سے انکار نہیں کرے گا۔ الحاصل جب بھی کوئی شخص اللہ کی طرف پہلے رجوع کرے گا، وہ نہ دنیا کے معاملات میں پریشان ہوگا نہ دین کے معاملات میں پریشان ہوگا۔ تو فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تم کہاں رزق تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ رزق تو آسمانوں میں ہے۔ رزق کے لیے مارے مارے انسان پھرتا ہے، سیدھے رستے سے کمانے والا بھی پریشان ہو کر مارے مارے پھرتا ہے، اور الٹ طریقے سے کمانے والا وہ بھی پریشان ہو کر۔ فرمایا اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ وہ اللہ ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہیں بغیر اسباب کے بھی روزی دینے پر قادر ہے، وہ رب ہے، بغیر بادلوں کے بارش برسانے پر قادر ہے۔ اپنے رب پہ یقین رکھو، اپنے رب پہ توکل رکھو، اپنے رب پہ ایمان رکھو، اور پہلے رب سے مانگو، پھر اسباب کی طرف رغبت کرو، اور اسباب حلال پاک اور جائز اختیار کرو۔ فاوا رب السماء والارض، قسم ہے آسمانوں اور زمینوں کے رب کی، غور سے سمجھو اس آیت کو۔ فاوا رب السماء والارض انہ لحق،
آسمان و زمین کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ خود قسم اٹھا کر فرما رہا ہے، انہ لحق، یہی بات حق ہے جو تمہیں سمجھائی جا رہی ہے، تمہاری روزی تمہارے رب کے پاس آسمانوں میں ہے، اور جو تم سے وعدے کیے جاتے ہیں وہ سب آسمانوں میں ہیں۔ آسمان والے سے مانگو، اس سے تعلق جوڑو، پریشانیوں کا حل ہو جائے گا۔ زمین و آسمانوں کے رب کی قسم، یہی حق بات ہے، اسے پلے باندھ لو، اس میں غفلت نہ کرنا۔ مثل ما انکم تنطقون، ایسے اس کی مثال ایسے حق ہے جیسے تم اپنی زبان سے کچھ کہو تو پھر تمہیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ بات تو میں نے کی ہے۔ انسان اپنی زبان سے ایک بات کہتا ہے تو جیسے وہ سچی بات ہوتی ہے، کہی جو ہے ابھی کہی ہے، تمہارے سامنے کوئی بات کہتا ہے تم کہو گے یار یہی بات ہوئی ہے۔ فرمایا ایسے ہے جیسے تم نے اپنی زبان سے کوئی بات کی ہو تو اس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، تو ایسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، بہت پریشانیوں کا حل ہے اسی ایت کے اندر۔ آسمان والے کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اپنے اللہ سے مانگو۔ آج کا نوجوان دو طرح سے خطا کے اندر مبتلا ہے، ایک تو وہ حصول رزق میں جلد بازی کرتا ہے اور اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اسباب کے پیچھے بھاگنے میں جلدی کرتا ہے، اور یہ اس کی عجلت اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ روزی کے ملنے کا بھی ایک وقت ہے اور ایک مقدار خاص ہے، اس سے زیادہ کسی کو نہیں مل سکتا اور اس وقت سے پہلے کسی کو نہیں مل سکتا، تو اپنے آپ کو اذیت کیوں دیتے ہو؟ اور دوسری بات کہ پھر اور زیادہ جلدی کا شکار ہو کر آج کا نوجوان پھر غلط ذرائع سے مالدار بننا چاہتا ہے، غلط ذرائع سے، کوئی کس طریقے پہ، کوئی کس طریقے پہ، کوئی کس طریقے پہ، شک و شبہ والے اور حرام طریقے روزی کمانے کے، اور جو بغیر کمائے مالدار بننا چاہتے ہیں چور ڈاکو، وہ تو پھر بالکل 100% ہی غلطی پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس سے اگلا مسئلہ آج کے نوجوان کی خرابی کا کہ وہ اپنے لیے اپنی ضروریات بے جا زیادہ بنا لیتا ہے اور پھر ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے غلط طریقے سے پیسے حاصل کرتا ہے، تو ہر لحاظ سے اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سامان کرتا ہے۔ قناعت، توکل، صبر، شکر، یہ وہ عظیم صفات ہیں جو بچپنے سے ہی والدین کا فرض ہے اپنے بچوں کو سکھائیں، اور ہر نوجوان ان کو اپنائے، ہر بزرگ ان کو اپنائے۔ ویسے بزرگوں کا جوش ختم ہو جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور جیسے جیسے عمر گزرتی ہے انسان موت کے قریب جاتا ہے، اور آخرت کا فکر اگر ایمان ہو تو انسان کو لاحق ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کیا پتہ اب گئے، اللہ معاف کر دے، کیا کرنا ہے دنیا کا۔ تو الحاصل نوجوان چونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید میں نے تو ابھی بہت رہنا ہے اس دنیا میں، پتہ نہ بڑوں کا ہے نہ چھوٹوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا پتہ کس وقت کیا ہو جائے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھے راستے پہ رہنا چاہیے، غلطی اور خطا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک